بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 52 لاکھ درہم پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک مرتبہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کی گٹھلیاں سر پر اٹھائے ہوئے مدینہ کی اطراف سے شہر کی طرف جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ ان کی سالی بھی تھی اور پھوپھیزاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی۔ آپ نے سارا بان سے کہا، رک جاؤ اسماء کو سوار کر لیں۔ آپ نے سار بان سے کہا، رک جاؤ اسماء کو سوار کر لیں۔ آپ نے اسماء کو اونٹنی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے خاوند زبیر کی غیرت کو یاد کیا اور اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹنی پر بیٹھنے سے کیوں انکار کیا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار؟ وہ مقدس اور پاک باز ہستی، طاہر مطہر معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خاوند ناراض ہوتا؟ ہرگز نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر دراصل یہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غایت درجہ کی خاوند کی فرمانبرداری اور اس کے جذبات کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی سواری پر بیٹھنے سے معذرت کر دی۔ کچھ عرصے بعد ان کے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھوڑا اور اس کی نگہداشت کے لیے خادم عطا کیا۔ سیدہ اسماء نے اپنے خاوند کے ساتھ مشکل حالات میں صبر کیا، تنگی اور ترشی میں گزارا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا۔ اور جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو کیا آپ جانتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترکہ میں کیا ملا؟ وہ عورت جو کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی، اسے 52 لاکھ درہم ترکہ میں ملے۔ اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام کی کمائی سے لوگوں کا مال چھین کر جمع نہیں کیے اور نہ لوگوں کو قربت رسول اور حواری رسول ہونے کا واسطہ دے کر اکٹھا کیے، بلکہ انہوں نے تجارت کی اور حلال ذرائع سے مال اکٹھا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کے پاس 1000 کارندے تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے، ان کا حصہ ان کو دیتے تھے۔ اتنا رزق، اتنی جائیداد اور مال و دولت کے باوجود ان پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کبھی مال و دولت کو ذخیرہ نہیں کیا، نہ اس کے انبار لگائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کچھ نہ تھا، فقر و فاقہ تھا، تو وہ اس حال میں بھی گھبرائی نہیں اور واویلا نہیں کیا، اور مال و دولت آئی تو اس پر فخر و غرور کا اظہار نہیں کیا، اور ساری زندگی خیر کے کاموں میں لوگوں پر احسان کرنے اور نیکی کرنے میں گزار دی۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔